اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحج لا تؤمن علیہ الفتنہ، کہ جب کوئی شخص کسی کو اپنا نمونہ بنانا چاہے، آئیڈیل بنانا چاہے، نمونہ زندگی بنانا چاہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صحابہ کو نمونہ بنائے، انہی کے نقش قدم پر چلے، انہی کے راستے پر چلے۔ اس لیے کہ آج جو لوگ زندہ ہیں یہ سب فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس طبقے کو اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں رونما ہونے والے فتنوں سے، جان ایمان لیوا فتنوں سے، اس طبقے کو اللہ نے محفوظ فرمایا، صحابہ کے طبقے کو اللہ نے محفوظ فرمایا، پر فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ لو یہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں جو سب سے افضل ہیں، کانوا افضل هذه الامہ، اس پوری امت کا خلاصہ، نچوڑ، عطر یہ حضرات صحابہ کرام ہیں، افضل ہیں، ابرہا قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا، ان کا علم دیکھو بڑا گہرا، ان کے دل دیکھو صاف شفاف آئینے کی طرح چمکتے ہوئے روشن، نہ ان میں دور دور تک ذرہ برابر ریاکاری کی قدورت نہیں، نفسانیت کے گرداب سے یہ لوگ پاک ہیں، نفسانی علائشوں سے اس طبقے کو اللہ نے محفوظ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیات میں ایک سب سے بڑا مقصد بعثت نبوت جو اللہ نے ذکر فرمایا ہے وہ ہے تزکیہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور آیت کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ان ساری آیتوں میں آپ دیکھیں مقاصد بعثت اللہ جل جلالہ نے بیان فرمائے۔ حضور دنیا میں آئے کیوں؟ اس سوال کا جواب ان آیات میں اللہ نے دیا ہے، جو آیات ابھی میں نے نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس میں بڑے بڑے 4 مقاصد اللہ نے بیان فرمائے، ان میں ایک بڑا مقصد بعثت نبوت اللہ نے بیان فرمایا تزکیہ۔ آپ کا کام تزکیہ ہے، آپ کا کام تزکیہ ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ انسان کو حقیقی انسان بنانا، ظاہری انسان کو حقیقی انسان بنانا۔ تزکیہ انسان کے ظاہر کو بھی برائیوں سے پاک کرنا اور اس کے باطن کو بھی علائشوں سے پاک کرنا۔ تزکیہ فضائل سے، کمالات سے ہر آدمی کو آراستہ کرنا، پیراستہ کرنا اور اسے خوبیوں اور کمالات عطا کرنا۔ تزکیہ کیا ہے؟ مجسم اخلاق بنانا، پے کرے اخلاق بنانا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصد دیا۔ آپ اس لیے دنیا میں جا رہے ہیں تاکہ آپ قلوب کی صفائی کریں، انسانوں کو انسان بنائیں اور ان کو اللہ سے جوڑیں، اور اللہ کے ما سوا سے ان کو کاٹ دیں۔ ان کے دلوں کو جھانک کر دیکھا جائے تو میں ان کے ہر کام میں خلوص نظر آئے، للہیت نظر آئے، اللہ کی رضا نظر آئے۔ اس کے علاوہ اور کوئی جذبہ ان دلوں میں نظر نہ آئے۔ یہ مقصد بعثت نبوت اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد بھرپور انداز میں بحسن خوبی سر انجام دیے۔ آپ کا مقصد بعثت نبوت لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھانا، قرآن کی تعلیم دینا، قرآن کے احکامات
سے آشنا کرنا اور اللہ کے پیغامات اللہ کے بندوں تک پہنچانا، یہ حضور کا مقصد تھا۔ آپ اس میں بھی کامیاب ہوئے، آپ نے اللہ کا ہر پیغام اپنے بندوں تک پہنچایا۔ چنانچہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب سارے صحابہ آپ کے سامنے کھڑے تھے، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا تھا تاکہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچاؤں۔ الا هل بلغت، الا هل بلغت، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ 1,24,000 حضرات صحابہ کرام ایک دم بولے یا رسول اللہ، نہ صرف آپ نے پہنچایا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہ، اپنے بندوں کی گواہی قبول کر لے، آپ نے جو مقصد مجھے دے کر بھیجا تھا میں نے وہ مقصد ادا کر دیا۔ ایسے ہی ایک مقصد بعثت اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تزکیہ کا عطا فرمایا تھا۔ ایک ایسی جماعت آپ تیار کریں جو اللہ کے دین کو کندھا دے، جو اللہ کے دین کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں پھرے، اس کے لیے بچوں کی قربانی دینی پڑے دے دے، اس کے لیے اولاد کی قربانی دینی پڑے دے دے، جان کی قربانی دینی پڑے وہ طبقہ جان کی قربانی دے دے، خون بہانا پڑے خون بہا دے، گردن کٹوانی پڑے کٹوا دے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہ سکتی ہو، اللہ کے سوا انہیں کچھ نظر نہ آتا ہو، ان کا اول بھی اللہ ہو، ان کا آخر بھی اللہ ہو، ان کا ظاہر بھی اللہ ہو، ان کا باطن بھی اللہ ہو، اور وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، وہ طبقہ ایسا ہو بس اللہ سے ڈرتا ہو، رومن امپائر سے نہ ڈرتا ہو، قیصر سے نہ ڈرتا ہو، کسرا سے نہ ڈرتا ہو، اور اللہ کے حکم پر وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو، اور ان کے دلوں میں بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ کے سوا کچھ نہ ہو۔ یہ جماعت آپ نے تیار کرنی ہے، یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ آپ نے جماعت تیار کی کہ نہیں کی؟ اور جو لوگ کہتے ہیں صرف 5 لوگ تھے، گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام دے رہے ہیں، اس مقصد میں حضور ناکام دنیا سے چلے گئے۔ ہم کہتے ہیں حضور ناکام نہیں گئے، کامیاب گئے۔ 1,24,000 حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور نے تیار کیے، جو اللہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ غزوہ بدر ہوا، میدان سجا، ادھر قریش ادھر اہل اسلام، وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا لشکر، ہر ایک گھوڑے پہ سوار، چمکتی ہوئی تلواریں، ادھر 313، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے، 6 تلواریں، بے سر و سامانی کے عالم میں کھڑے ہوئے ہیں۔ قریش تکبر سے نکلتے ہیں، 3 بڑے سردار نکلتے ہیں، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، شیبہ بن ربیعہ، میدان کے بیچ میں آتے ہیں اور للکار کر کہتے ہیں حل من مبارس، حل من مبارس، ہے کوئی ہمارے مقابلے میں تو سامنے آئے، کوئی ہے ہمارے مقابلے میں تو سامنے آئے۔ ادھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں، آپ کی پکار پر 3 صحابہ اٹھتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، عوف بن حارث، معاذ بن حارث، عبداللہ بن رواحہ، تینوں حضور کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے بے سر و سامانی کے عالم میں سامنے آتے ہیں۔ ادھر ان کو عتبہ، شیبہ، ولید کو دیکھتے ہیں، ان کی اعلیٰ درجے کی تلواریں ہیں، چمکتی ہوئی تلواریں، اور وہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور سر پہ خود رکھی ہوئی ہے، ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے میں ڈھال، اور یہ اپنی چیتھڑوں میں لپٹی ہوئی 3 تلواریں لے کر میدان میں آئے۔ آگے ان کا تکبر دیکھو، انہوں نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا عوف، معاذ، عبداللہ بن رواحہ، انصار یا مہاجر؟ کا انصار۔ کا تم واپس جاؤ، تم کھیتی باڑی کرنے والے ہمارے جوڑ کے نہیں ہو۔ واپس کر دیا۔ پھر آواز لگائی یا محمد اخرج الینا اقراءنا، اے محمد
ہمارے جوڑ کے لوگ ہمارے سامنے بھیجو۔ حضور نے دوسری آواز لگائی، یا حمزہ بن عبد المطلب اخرج، ویا علی بن ابی طالب اخرج، ویا ابو عبیدہ بن الحارث اخرج۔ حمزہ بن عبد المطلب نکلو، ابو عبیدہ بن حارث نکلو، علی بن ابی طالب نکلو۔ یہ تین میدان میں آئے۔ انہوں نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا مہاجرین میں سے ہیں، مکہ کے رہنے والے، قریشی ہیں۔ کہا تم ہمارے جوڑ کے ہو۔ اس کے بعد مقابلہ ہوا، تلواریں ٹکرائیں، ایک دوسرے پر دو آزمائے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں قریش کے بڑے سردار عتبہ بن ربیعہ آئے، اور حضرت علی کے مقابلے میں عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ آیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن حارث کے مقابلے میں عتبہ کا بھائی شیبہ بن ربیعہ آیا۔ مقابلہ ہوا، آنن فانن چند لمحوں میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے قریش کے بڑے سردار کی کھوپڑی اڑا دی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار بجلی بن کر کوندی، اور اگلے لمحے ولید بن عتبہ کی لاش زمین پر تڑپ رہی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کی نظر اٹھی، حضرت علی کو دیکھا، ان کی شجاعت کو دیکھا، ان کے داؤ کو دیکھا، اور ان کی قوت کو دیکھا۔ بس وہ دیکھ ہی رہے تھے، اس دوران شیبہ کی تلوار نے ابو عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا۔ کاری زخم آیا، یہ گرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ولید سے فارغ ہو کر شیبہ کی طرف پلٹے، اور چند سیکنڈوں میں اس کی بھی کھوپڑی اڑائی، اس کا بھی کام تمام کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کا بڑی تیزی سے خون بہہ رہا تھا، اور ان کو لگا میرے لیے بچنا مشکل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے فوراً اٹھاؤ، حضور کے قدموں میں پہنچاؤ، جان حضور کے قدموں میں دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو کندھے پہ اٹھایا، لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے، آپ کے قدموں میں ڈالا۔ ابو عبیدہ بن حارث اپنے گال رخسار حضور کے تلووں سے رگڑنے لگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں شہید تو ہوں نا؟ آپ نے فرمایا بے شک تم شہید ہو، میں گواہی دیتا ہوں۔ ایک بات اور کہی ابو عبیدہ بن حارث نے، جو سنانے کے لیے یہ پورا پس منظر میں نے بیان کیا۔ عرض کہ یا رسول اللہ، آپ کے چچا ابو طالب نے ایک زمانے میں آپ کی شان میں قصیدہ کہا تھا، جب آپ کو شیب ابی طالب میں قریش نے محصور کر دیا تھا اور آپ کا بائیکاٹ کر دیا تھا، اور انہوں نے طے کر لیا تھا کہ کوئی قریشی، مکہ کا کوئی شخص آپ تک پہنچنے نہ پائے، آپ سے ملے نہیں، خوشی غمی میں شرکت نہ کرے، آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرے، بالکل آپ کو الگ تھلگ کر دیا تھا۔ اور پھر اگلا ظلم قریش نے یہ کیا، ابو طالب سے مطالبہ کیا ان کو ہمارے حوالے کر دو، ان کو ہمارے حوالے کر دو، ہم ان سے نمٹتے ہیں۔ تو اس وقت ابو طالب نے آپ کی شان میں ایک طویل قصیدہ پڑھا، اور اس میں 2 شعر انہوں نے یہ بھی کہے۔ حضور سے کہا یا رسول اللہ، آپ کے چچا ابو طالب نے 2 شعر کہے تھے، کذبتم وبیت اللہ نبزی محمدا ولما نطاع دونه ونناضلی ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل۔ اے قریش، تم ہم سے کہہ رہے ہو بنو ہاشم ہمارے حوالے کرو، اللہ کی قسم ناممکن ناممکن ناممکن، تم ان تک پہنچ نہیں سکتے۔ اگر تم ان تک پہنچو گے تو پہلے درمیان میں ہم سد سکندری بن کر کھڑے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے، ہم سے مقابلہ کرنا پڑے گا، تلواریں چلیں گی اور تیروں کا تبادلہ ہوگا، اور جب ہماری لاشیں گر جائیں پھر بے شک تم ان تک پہنچ جانا، مگر ہماری زندگی میں تم ان تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہماری گردن کٹ نہ جائے اور ہماری لاش گر نہ جائے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے چچا نے تو کہا تھا
ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ آپ کی حرمت پر آج دیکھ لیں، ہم نے گردن کٹوا دی، آپ کی عزت پر، ناموس پر اور آپ کے دین کے لیے ہم نے اپنی جان کی قربانی دے دی، خون بہا دیا، آپ کے گرد ہم نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ یہ تھے حضرات صحابہ کرام۔ آج کون سا وہ بدبخت ہے جو اس طبقے کو، جنہوں نے حضور کی حرمت پر جانیں دے دی، مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ اس طبقے جیسا طبقہ پھر اللہ نے قیامت تک کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اولئک صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا افضل هذه الامه ابرها قلوبا واعمقها علما وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا۔ علم گہرا ہے، دل ان کے روشن ہیں اور تکلفات ان کی زندگیوں میں نظر نہیں آتے۔ سادہ زندگی ہے، سادہ زندگی ہے، کوئی دکھلاوا نہیں ہے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ۔ ابن مسعود فرماتے ہیں اے جن کی عقلوں پر پردے پڑے ہیں، ذرا اتنا تو سوچو، تمہیں اللہ نے اس دور میں کیوں پیدا نہیں کیا؟ ان کو کیوں شرف صحابیت اللہ نے عطا فرمایا؟ آخر کچھ تو بات تھی، وہ ایسی بات، ایسا جوہر ان میں ایسا تھا جو بعد والوں میں نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے اس طبقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف بخشا۔ وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ فَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ۔ انہی کو شرف صحبت ملا ہے، پھر انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سارے عالم میں قرآن کو بھی پہنچایا، دین کو بھی پہنچایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پہنچایا۔ ان کے اخلاق آسمان تک پہنچے ہوئے بلند اخلاق ہیں۔ اگر تم بھی ایمان چاہتے ہو، دین چاہتے ہو، انہی کے اخلاق اپناؤ اور انہی کے راستے پر چلو، جنت تک پہنچو گے۔